Audio Jungle. السلام سر پہلے آپ اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں آگاہ کریں۔ نام تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہدایت اللہ خان نام ہے۔ میں پشاور کا باسی ہوں۔ پشاور کے پیریفری میں داؤدزئی قبیلے سے تعلق ہے میرا۔ یہ پشاور کے 3 قبائل جہاں رہتے ہیں، 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ داؤدزئی ہے۔ اور کم از کم 1001 سال پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اور میں پشاور یونیورسٹی سے ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے پشاور شہر میں اسکول نمبر 1 وہاں سے میٹرک کیا ہے، اور پرائمری اپنے ہی گاؤں کے پرائمری سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں۔ سر ماضی اور آج کے معیار تعلیم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جس طرح ہر چیز میں ایک فرق رونما ہوا ہے، اخلاق میں، ترقی میں، تنزلی میں بھی، تو اسی طرح تعلیم میں بھی فرق آیا ہے۔ سر آپ کو جماعت میں آنے کا خیال کیسا ہے؟ میں جب طالب علم تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اس سے ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے روز و شب کی ایکٹیویٹی سے میں متاثر ہوا۔ تو طالب علمی کے دور سے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا، اور پھر وہاں سے جب فارغ ہوا میں وہاں اسلامی جمعیت طلبہ میں صوبائی ناظم رہا ہوں۔ 2-3 سال وہاں گزارے، پھر اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی میں آ گیا۔ تو اس وقت میں ضلع پشاور کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ سیاست کے کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے آپ کے لیے رہنمائی فرمائی؟ میں الحمدللہ جتنے بھی بزرگ ہیں جماعت اسلامی میں، ان سے میں نے استفادہ کیا ہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست رہی ہے۔ اور سید منور حسن صاحب جو سابق امیر تھے، بزرگ شخصیت تھے، وہ ہمارے پروگرامات میں، ہمارے اسٹڈی سرکل میں براہ راست ہمارے استاد ہوا کرتے تھے۔ اس طرح مرحوم خرم جاں مراد صاحب ہمارے استاد ہوا کرتے تھے۔ اس طرح یہاں لوکل سطح پہ شبیر احمد خان صاحب سابق میں نے رہے ہیں، اور ذمہ دار رہے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظمانہ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ عرصہ گزارا، پروفیسر ابراہیم صاحب کے ساتھ عرصہ گزارا۔ مولانا گوہر رحمان صاحب براہ راست میرے استاد مختلف انداز میں رہے ہیں۔ وہ بھی صوبائی امیر رہے ہیں، اور بہت بزرگ اور ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اپنے زمانے کے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے، اور ان کے پاس علم تھا، علم کا خزانہ تھا، اخلاق کا مقبول تھا، اور اسلامی تحریک میں انہوں نے دن اور رات ایک کر کے گزارے تھے۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ قاضی حسین احمد صاحب جو ہے، ان کی امارت کے دور میں میں یہاں صوبائی سطح پہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا، تو براہ راست ان کے ساتھ رابطہ رہا تھا۔ ان کا دست شفقت جو ہے، اس سے بھی میں نے استفادہ کیا اور رابطے سے ہوا۔ تو بس یہ سارے لوگ ہیں۔ میں نے مولانا مودودی جو بانی تھے جماعت اسلامی کے، ان کے ساتھ براہ راست ملاقات میری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بالواسطہ میرے ٹیچر ہیں، استاد ہیں۔ ان کی ہی کتابوں سے جو ہے میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں۔ آج بھی میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، اور روزانہ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، اور ہر دفعہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے نئی لگتی ہے۔ سر آپ کی جماعت اسلامی پاکستان کی بڑی جماعتوں میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، جن میں تعلیمی یافتہ، تجربے کار، مرد خواتین شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو
اہمیت حاصل نہ ہو سکی جو کہ دیگر جماعتوں کو حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جو لوگوں کے ذہن میں یا لوگوں کی نظر میں اہمیت کا پیمانہ اور ہے. جی لوگوں کی نظر میں اہمیت کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی جماعت کو یا کسی لیڈر کو عوام میں ووٹوں کی حیثیت سے پذیرائی حاصل ہو جائے. جی تو یہ تو پیمانہ دوسرا ہے. ہم، جماعت اسلامی صرف ووٹوں کی کو حاصل کرنے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں جو کہ اسلامی نظام کو سمجھنے والے ہوں، جی اور جب بھی اسلامی نظام اس ملک کے اوپر عدالتی نظام، معاشی نظام، تعلیمی نظام، سیاسی نظام، جتنے نظام ہائے زندگی ہیں وہ نافذ ہو جائے حکومت کی سطح پہ، تو ان نظاموں کو چلانے والے لوگ موجود ہوں، تو سر تجربہ کار لوگ موجود ہوں. آپ کے نظر میں یہ کیسے عمل پیرا ہوگا؟ اسی پر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور اس پہ الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے. اب مرحلہ نیچے ہے کہ اس سے زیادہ لوگ ایسے ہوں کہ اس نظام کو سمجھنے والے ہوں، بے شک چلانے والے نہ ہوں، لیکن اس نظام کو سمجھنے والے ہوں، اس کے ساتھ ان لوگوں کی محبت ہو، اس کے لیے کچھ کرنے والے ہوں، کچھ جہد کرنے والے ہوں، اس کے لیے کچھ قربانی دینے والے ہوں، مالی قربانی یا وقت کی قربانی. اور پھر اس سے زیادہ تعداد ایسی ہو کہ اس نظام کو سپورٹ کرنے والے ہوں. تو یہاں تک تو الحمدللہ جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے، نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اس حد تک کامیاب ہوئی ہے. اب یہ نظام یعنی بزور شمشیر جو ہے اس کو نافذ ہم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ رائمہ کی بنیاد پر کہ لوگ اس کا خود مطالبہ کریں، وہ ووٹوں کے نتیجے میں ہوگا. پاکستان کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ووٹر آزاد نہیں ہے. یا تو ووٹ کا ضمیر، ووٹ پیسوں سے خریدا جاتا ہے، یا دھونس اور دھاندلی سے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، یا یہ سردار اور وڈیروں کی غلامی کی وجہ سے وہ ان کے ووٹ آزاد نہیں ہے. یہ انشاءاللہ مرحلہ وہ ہو جائے گا پاس، تو لوگ دین کو پسند کرنے والے ہیں، اسلامی نظام کو پسند کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس نظام میں عوام کو اور خواص دونوں کو فائدے ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ابھی عوام کی مجبوری ایک طرف سر مجبوری ہے. عام انتخابات کے موقع پر سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم لے کر آتی ہیں، ووٹ کو عزت دو. ووٹر کو عزت کیوں نہیں دی جاتی سر ووٹ کے ساتھ؟ یہ عزت تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. جو بندہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت تو وہ خود نہیں دیتا. جس نے 10 سال پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ لوگ، انہوں نے اس دفعہ خود عزت نہیں دی. انہوں نے خود اس دفعہ ووٹ کو اور ووٹر دونوں کو عزت نہیں دی. اور پاکستان میں سیاسی یا انتخابی مرحلہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سے کنارہ کش نہ ہو جائے. اور اس وقت تک ووٹر اور ووٹنگ کا سسٹم آزاد نہیں ہو سکتا جب تک پورے ملک کے اوپر مختلف اداروں کے اوپر جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. سر آپ کے خیال میں جماعت اسلامی پاکستان کی قوم اور نوجوانوں کے مسئلے کے حوالے سے کیا خاکہ تیار کیا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کو خاکہ تیار کرنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں. یہاں خاکے موجود ہیں. یہاں ہر فیلڈ میں پہلے سے یہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ اس کو ہم مسلمان بنائیں گے. یہ ریاست الحمدللہ مسلمان ہے، اور یہاں کے لوگوں کی غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اوپر یعنی پوری دنیا جس طرح غیر مسلموں کی چنگل میں ہے اور ٹیکنالوجیکلی وہ سپیریئر ہیں اور مسلمان انفیریئر ہیں، اور پھر
اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کے جتنے مقتدرہ طبقے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے، وہ ان کے غلامی کر رہے ہیں. یہ جب تک یہ غلامی جو ہے آزادی میں تبدیل نہیں ہوتی، پاکستان سمیت دوسرے ممالک، اسلامی ممالک میں بھی، اس وقت تک جو ہے یہ کوشچن رہے گا. حالانکہ کوشچن یہ نہیں ہے، چیزیں موجود ہیں. سر، آپ کی جماعت کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج، مظاہروں کا اعلان، آئندہ کا عمل کیا ہے سر؟ اس وقت تو جماعت اسلامی بحیثیت ایک جماعت اسلامی کے ورکرز، جماعت اسلامی کے جتنے حامی ہیں، اس وقت تو سارے جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ان کے جو دن رات ان کے اوپر جو بم برسائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، جو منوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے وہاں پر بارود برسایا جا رہا ہے، آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور بچے وہاں بلک بلک کر مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں. زخمیوں کے علاج کے لیے وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں. ہم پوری ملک کے لوگ جو ہے ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں ان کی ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں سامان. یہاں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہاں کی اقتدار مقتدرہ طبقے کے اوپر کچھ اثر ہو جائے، وہاں ہیلپ کر دے. دنیا کے اوپر کچھ اثر ہو جائے تو ہم 5 تاریخ کو بھی ہمارا مظاہرہ ہے. پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور کل پرسوں آپ نے کراچی میں دیکھا. یہ جو ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں کر رہے ہیں. تو اس سے ذرا فارغ ہوں گے تو ملک کے اندر تو ایک انارے کی اس وقت پوزیشن ہے. اس وقت جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ پورا پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کر رہا ہے اور ایک حصہ اس سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو طبقہ، جو حصہ، اس میں جماعت اسلامی ایک حصہ ہے. سر، جیسے کہ آپ نے فرمایا جماعت اسلامی اور آل خدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا قابل احترام ہے. سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی مظاہروں، تمیز، ریلیاں اور دیگر تقریبات میں پیش رہی ہیں اور فلسطین کے حوالے سے خدمت کی بڑی کاوشیں رہی ہیں. لیکن یہ اور حکومت وقت کا کیا کردار ہے سر؟ این ڈی ایم اے اور حکومت وقت کا کیا کردار ہے؟ یہ نظر نہیں آتی ان موقعوں پر. یہ بہت بڑا افسوس ہے. ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے اور ہر پاکستانی کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی سے میری مراد صرف مسلمان نہیں ہے، بلکہ سکھ یہاں رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں. ان کی بھی یہ آواز ہے کہ اسرائیل وہاں جو ظلم کر رہا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ کچھ قدم اٹھائے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو سپر پاور، وہ ہے کیا نام ہے، ایٹامک پاور ہے. ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس 8 سے لے کر 9 لاکھ تک فوج ہے، دنیا میں مانی ہوئی فوج ہے. تو کم از کم مذمت تو کرے، کم از کم وہاں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ایک آواز تو اٹھائے، اقوام متحدہ میں اٹھائے، میڈیا میں اٹھائے، اسرائیل کے پاس احتجاج کر دے. تو اس پر پوری قوم جو ہے افسوس میں مبتلا ہے. تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی جرأت سے کام لے لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ اسلامی ممالک جرأت سے کام لے، یہ تو دوسری بات. عرب ممالک بھی اگر جرأت سے کام لے تو یہ مسئلہ دنوں میں حل ہو جاتا ہے. آپ اتحادی حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ یہ تو پیشن گوئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. لیکن سیاسی بصیرت کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو یہ مدت پوری کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی ہے. مضبوط حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور وہاں اپوزیشن کی حیثیت بہت کم تھی. لیکن چاہنے والوں نے جب چاہا تو مضبوط حکومت نے بھی مدت پوری نہیں کی. اور اسی طرح یہ حکومت جو ہے موجودہ حکومت، اس کو بنانے والوں نے اگر چاہا تو درمیان میں ختم کر دے گے، اور اگر چاہا تو آخر تو مدت پوری کر کے فارغ کر دے گے.
سر آپ کی خدمات جماعت